بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب اولا کے لیے جو مالک الملک توتی الملک تنزع الملک ہے، وہی ہے جس کی بارگاہ میں ہم انابت و استغفار کے ساتھ رجوع ہوتے ہیں اور کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہی راہ حق کا دکھانے والا، ہدایتوں کا بھیجنے والا، ہدایتیں جو انبیاء کے ذریعے سے آتی ہیں۔ درود و سلام محبت وحی صاحب خدا سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین باوقار، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور کڑی لے کر بندہ آسی نور احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی پچھلی کڑی میں ہماری بات غزوہ موتا پر ختم ہوئی تھی۔ اس کڑی سے کڑی جوڑتے ہوئے آج ہم لب کشائی کرتے ہیں مشرکین مکہ کی عہد شکنی، فتح مکہ اور غزوہ حنین اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ یعنی غزوہ تبوک پر۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف یعنی جن کے ساتھ مدد کا معاہدہ ہو، قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو قزاع پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیے، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خون ریزی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ بنو قزاع نے مشرکین مکہ کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے خون بہا ادا کرنے یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے امن معاہدہ ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہوئے اور مرو زہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے۔ مذہب اسلام کا سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آئے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں فتح مکہ اور عام معافی کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح 21 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سالہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ڈھایا تھا، آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا حال دیکھیے
کہ جن دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھیں، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اتھر پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور قتل کی سازشیں بھی کرتے رہے، مگر قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، کیا دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ناظرین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں غزوہ حنین کی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ فتح مکہ کے بعد ملک عرب کے لوگ جوخ در جوخ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر دین حق قبول کر رہے تھے، لیکن اس ماحول میں بھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے مشرکین اپنی جنگی طاقت و قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریباً 20,000 فوجیوں پر مشتمل لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو 10 شوال 8 ہجری میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ میدان میں پہنچے۔ اس موقع پر چند مسلمانوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد اور اسلحہ پر چلی گئی، اور یہ بات زبان سے نکل گئی کہ آج ہماری طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے ان کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ ایسی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی۔ چنانچہ آواز سنتے ہی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکست فتح اور نصرت میں بدل گئی۔ حضرین کرام، اب بات کرتے ہیں غزوہ تبوک کی۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلامی دعوت و تبلیغ کی اصل حقیقت واضح ہو گئی، اور لوگ اسلام میں جوخ در جوخ داخل ہونے لگے۔ ایسے موقع پر رومی حکومت نے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مدینے پر حملے کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شام سے آنے والے ایک قافلے نے مسلمانوں کی اس کی اطلاع دی۔ روم کی سلطنت آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی اور اس زمانے میں سب سے بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اس لیے مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت اور عرب کی سخت گرمی زوروں پر تھی، اور دوسری طرف دور دراز کا سفر تھا، مگر خاموش بیٹھنا بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا، اور ماہ رجب 9 ہجری میں 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام کی وجہ سے رومیوں پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، اور بہت سارے قبیلے کے سرداروں نے صلح کر لی۔ یہاں 1 ماہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے فتح مندی کے ساتھ
مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ ناظرین اکرام، آخر میں ہم غزوات و سرایا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں بذات خود شرکت فرمائی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں صرف صحابہ کرام کو بھیجا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ صلح کے خواہش مند رہتے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ کی کبھی بھی ابتدا نہیں کی، بلکہ خود دشمنوں نے حملہ کیا یا حملے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے اس کا مدافعانہ جواب دیا۔ اسلام کی تمام جنگیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 اور سرائے کی تعداد 43 بتائی گئی ہے۔ ان تمام جنگوں میں مسلمان شہیدوں کی تعداد 259 اور مخالفین مقتولین کی تعداد 759 ہے، جن کی مجموعی تعداد صرف 1018 ہوتی ہے۔ اتنی کم تعداد میں جانی نقصان ہونے کے بعد پورے عرب سے ظلم و ستم، قتل و غارت گری، فتنہ و فساد اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو کر امن و سکون کی ایسی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون بے خوف و خطر تنہا حرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کر لیتی تھی۔ یہ مذہب اسلام کی سچائی، اس کے عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا صدقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، بلند اخلاق اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے، جس پر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی بالکل واضح ثبوت ہے۔ ناظرین، اسی موڑ پر دین زندہ تو ہم زندہ کی یہ قسط ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم اسلام میں پہلا حج، حجۃ الوداع جیسے موضوعات پر روشنی ڈالیں گے۔ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔